बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ और आपके साथ। आज मेरा प्रोग्राम के जो मेरे मेहमान हस्बे मामूल होते हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में हैं, शिरकत कर रहे हैं, और इसलिए आज हम दोनों रूबरू नहीं बैठे, लेकिन आज मैं अकेला ही ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि अपने नाजरीन को अपने साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो जाए, कहीं कुछ और नए मसाइल होते हैं। मुमलकत इख्तियारात पाकिस्तान में बात फिर वहीं से शुरू होती है हमारी कि वहाँ पे आजकल एक बड़ा धमाका खेज खबर बनी हुई है हर जगह, अखबारों में, मीडिया में। वो न्यूजीलैंड की टीम जी वो भाग गई, वो क्यों चली गई, वो बुजदिल बन गए, वो अ, क्यों उन्होंने दौरा खत्म कर दिया, हालांकि उन्हें मैच खेलना था वो जो वन डे उससे पहले थोड़ा। तो बात यह है कि कभी आपने ये सोचा है कि इसमें कसूर किसका है? जब वजीर आजम एक मुल्क का तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का अंदिया देता है, लोगों को मशवरा देता है, उनको माली इमदाद के लिए अपील करता है और कहता है कि अगर आपने इनकी माली इमदाद ना की, अगर आपने इनको तस्लीम ना किया, तो दहशत गर्दी का खतरा बढ़ जाएगा। जब वजीर खारजा ये कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम माफी दी जा सकती है, तो हमारा एक सवाल है, एक थोड़ा छोटा सा, कि अगर तालिबान का निज़ाम हुकूमत अफगानिस्तान में आपको अच्छा लगता है, उनका जो तरीका है हुकूमत करने का वो आपको अच्छा लग रहा है, तो वही तरीका आप पाकिस्तान में भी अपनाना चाहते थे, अपनाना चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फिर आप छुट्टी दे दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कुछ कह रही है फिर वो भी मान लें। तो डबल गेम ना करें, इधर कुछ और उधर कुछ और इसीलिए फिर जो जब जिस जिस मुल्क जो न्यूजीलैंड है, अभी हालिया 2 हफ्ते पहले वहां पे एक श्रीलंका जो नजाद था, उसने एक शॉपिंग सेंटर में जाके चाकू से हमले किए और 4-5 लोगों को जख्मी किया, मेरा ख्याल है। और उसके बाद खुद वो बंदा जो है वो उसको पुलिस के साथ गोली में वो खुद मर गया। उसी मुल्क के अंदर कुछ अर्सा पहले एक मस्जिद पे हमला हुआ, इसी ऑकलैंड में चर्च पे हमला हुआ। तो ये सारी जिस जो कौम इन दहशतगर्दी से दुचार हो चुकी होती है, वो तो बड़े डरते। और जैसा कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो तो कहते हैं कि मैं तो यूरोप को इतना ज्यादा जानता हूँ, मैं बड़ा माहिर हूँ, तो उनको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो इंसान की जो जिंदगी है, बल्कि एक जानवर की जो भी जिंदगी है उसकी बड़ी अहमियत है। एक छोटा सा जानवर होता है, उसको ईगल कहते हैं, और वो जमीन पे रेंगता है हमेशा। आजकल वो ये जो मौसम होता है इसमें बाहर आता है, तो यहाँ पे सड़कों पे बकायदा बोर्ड लगे होते हैं कि रात को एहतियात से, वो नजर नहीं आता, छोटा सा होता है, वो कहीं मार ना जाए। यानी इतनी एहतियात होती है, और फिर इंसानी जिंदगी तो बहुत एहतियात होती है। इस तरह फ्रांस में पहले वाकयात हुए, और फिर हमारे लोग जो उसको है वो जो मुसलमान जो है वो उस पर कई जगह फतह का जश्न मनाते हैं। तो इन चीजों से, अगर इन बातों से अगर इस तरह से उनको कोई थ्रेड मिली तो उन्होंने दौरा मनसूख कर दिया। अब ये तो हम नहीं कह सकते वो क्या है। अब आ गया कि जी हम लोग सिक्योरिटी का इंतजाम आपका करेंगे। अब देखें, आए रोज जब हमारा मीडिया, ये पाकिस्तान का मीडिया खबरें नशर करता है कि दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ, वहां पे 6 फौजी शहीद हो गए, 4 वो जो दहशतगर्द मारे गए, अभी ये परसों की वाकया है। तो फिर होता है कि दहशतगर्दी यहाँ पे हो रही है। जब वजीर दाखिला टीवी पे आके ऐसी शुरलियां छोड़े कि जरा बंदा सोच भी नहीं सकता, जब इस्लामाबाद के अंदर से अगवा हो जाए, लोगों को मसला बने, तो सिक्योरिटी तो नरम हुई, सिक्योरिटी रिस्क तो हुआ। इसी तरह जब अभी आपने देखा पीछे 3-4 दिन पहले कि इधर मुजफ्फरगढ़ में या गाजी खान में एक पुलिस लेडी सब इंस्पेक्टर को थाने के आगे से, डीपीओ ऑफिस के नजदीक से अगवा करके तशद्दद किया गया। बाद में उसको कैसे उन्हें बरामद किया या वो छोड़ गए। इसी तरह आए रोज जो खबरें आती हैं कराची में ये दहशतगर्दी है, ये है, तो ये बातें बैनुल अक़वामी मीडिया पे उनको मुतासर करती हैं, और इस वजह से फिर ये दौरा या जो ऐसे भी चीजें जो वो पोस्टपोन्ड होती हैं। अब एक और बात करते हैं कि जिस हम जब किसी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जब कमरा अदालत में वकील के रूप में
ایک شخص 2 افراد کو قتل کر دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں امن عامہ ہے. وہ کیسا امن عامہ ہے؟ یہ بھی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. جب ہم یہ اعلان کریں کہ ٹی ٹی پی کو ہم معافی دے دیں گے تو اس کا مقصد ہوا کہ ہم ان سے مروب ہو گئے, ہم ان سے ڈر گئے, یا ہم ان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں, امن کیسا ہوگا. اسی طرح حالیہ پچھلے دنوں میں ایک اور میں عرض کروں کہ آج بلکہ آج ہی خبر مشہور ہوئی ہے کہ وزیر جو سابقہ وزیر داخلہ بھی رہے وہ اور انسداد منشیات اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس وزارتیں تھی, امور کشمیر کا بھی ہے ان کے پاس معاملات, تو بلکہ کشمیر کمیٹی وہ چیئرمین ہیں شہریار افریدی, ان کو آج اسلام ادھر نیو یارک جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ ان کا وہ جو ٹرینر پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور اس کو انہوں نے چیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جامعہ تلاشی لی, پھر ان کو 3 گھنٹے حراست میں رکھا اور پھر ان کو سفارت خانے کی ضمانت پہ ان کو جانے دیا. یعنی جب امریکہ میں 3-4 دن پہلے ان کے ایک ہائی لیول کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تعلقات پہ نظر ثانی کو تعلقات کچھ تبدیل ہوں گے, یعنی یہ وہی تبدیلی کا اثر ہے. یہ وزیر اعظم صاحب اور یہ وزراء آج سے 2-3 سال پہلے تک جب شاہد خاقان عباسی ایک نجی دورے پہ امریکہ گئے تھے تو انہوں نے اپنی جامعہ تلاشی دی تھی, تو یہاں پہ ایک بڑا طوفان بدتمیزی, مخولیہ انداز, جلسوں میں ہنسنا, پھر ایسے کرنا کہ وہ دیکھا پینٹ اتار دی اس کی, یہ کر دیا. تو اس کے بعد وہ تو پرائیویٹ دورے پہ تھا, جامعہ تلاشی ہوئی. اب تو ایک سرکاری وزیر جو ہے وہ سرکاری طور پہ جا رہا تھا, اس لیے تو امبیسی نے ضمانت دی نا. اگر وہ غیر سرکاری طور پہ تھا پھر امبیسی کی ضمانت کیسے بنتی, تو اس کی بھی پینٹ اتار دی. تو یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی. وزیر خارجہ جو ہے وہ کوئی اور زبان بولتے ہیں اور وہ اپنے اور چکر میں پڑے ہوئے کہ میرا کیا مطلب, میں کس طرح اپنے معاملات ٹھیک کروں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے مملکت خداداد میں جو پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. بجائے اپوزیشن کو کھڈے لائن لگانے کے چاہیے یہ کہ یہ جو داخلی معاملات ہیں ان سے نبرت آزما ہوا جائے. آگے ابھی فیٹف کا مسئلہ آئے گا, ابھی یہ سارے ابھی دیکھیں نا کرکٹ کی تو ساری چیز نہیں ہے کرکٹ, اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم نیوزی لینڈ کو فون کر کے بھی کہا جی یہ دورہ رہنے دیں, انہوں نے نہیں مانی. یعنی دوسرے لفظوں میں تو یہ ہو گیا نا کہ ظالمہ ساڈا کوڑی مول بھی نہیں تو پایا. وہ پنجابی میں ایک بات مشہور ہے کہ کوئی گاؤں تھا نا, تو وہاں پہ ایک بندہ تھا تو وہ کہتا کبھی میں اگر بن گیا نا نمبردار گاؤں کا تو میں لوگوں کو بڑا باشعور کر دوں گا. وہ قدرت خدا کی کہ کوئی ایسا سبب بنا کہ وہ نمبردار بن گیا. اب اس نے کہا شعور کیسے برقرار کرنا, اس کے گاؤں لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ابھی پیچھے ان کو تھوڑا سا دباؤ تو کسی طریقے سے شاید یہ جوش میں آ جائیں, ہوش میں آ جائیں, یہ بولیں آگے سے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ گاؤں سے جو بھی باہر جائے گا وہ 5 روپے کا سکہ ادھر غلے میں ڈال کے جائے گا, اور جو بھی گاؤں سے باہر سے اندر آئے گا پھیری والا یا کوئی بھی وہ بھی 5 روپے کا سکہ ادھر اندر ڈالے گا. خیر وہ چلتا رہا, مہینہ گزر گیا, کوئی لوگ نہیں بولے. اس کے بعد اس نے کہا اچھا جو مزدوری کرنے جائے گا وہ جتنی اس کی دیہڑی ہوگی اس میں سے 10 روپے ڈالے گا, اور جو پھیری والا آئے گا وہ بھی 10 روپے دے گا, جو بھی باہر سے آئے گا. وہ لوگ پھر چلتے رہے 2 مہینے 3 مہینے کام, کوئی بھی نہ بولا. اس نے کہا یار یہ بولتے کیوں نہیں. اس نے اپنے ایک اور جو مشاورت والا تھا اس سے پوچھا, اس نے کہا چلو ایسے کریں گے, ان کا ایسے کریں گے جتنے کمائیں گے نا اتنے آدھے ڈالیں گے. انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا. اعلان ہو گیا بھی جتنے تم کماؤ گے اس میں سے آدھے پیسے ادھر دو گے. انہوں نے کہا یہ ہو گیا. وہ بھی شروع ہو گیا کام, جو پھیری والا آئے وہ بھی 25-30 دے. آخر اس نے کہا دیکھا تو پھر بھی نہیں ہوتے. اس نے کہا پھر ابھی کوئی اور بات کرو. اس نے کہا جی اب ایسے کریں کہ جو روٹی ساتھ لے کے جائے گا نا کھانے کے لیے اس میں سے بھی آدھی دے کے جائے گا, اور جو باہر سے آئے گا کوئی راشن واشن وہ بھی آدھا ڈالے گا. جی وہ بھی ہوتا رہا. 2-4 مہینے اور گزر گئے. اب اس نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جیسا یہ گاؤں کے اندر ایک چیک پوسٹ بنا دیتے باہر, بن گئی. اس نے کہا جو گاؤں سے باہر جائے گا اس کو 5 جوتے ماریں گے, اور جو اندر آئے گا اس کو پھر 5 جوتے ماریں گے. اب یہ کام بھی شروع ہو گیا, کوئی بھی نہیں. پھر اس کے بعد اس نے مہینے کے بعد لوگوں نے کہا ایسا ایسے کرو گے 10 جوتے صبح اور 10 شام کو.
بات تو وہ سرائکی کی ہے کہ دا پولے دیں والے تھے، دا پولے دہی والے، تو اس کو دمی والے، تو جو 10 پولے وہ 10 جوتے صبح 10 شام کو لگتے رہے، پھر بھی لوگ نہ بولے۔ پھر اس نے کہا جا ان کو ایسے کرو کہ جو بھی آئے نا صبح کے لیے ان کے 10 رہنے دو، شام کے 15 کر دو، وہ بھی ہو گئے۔ کوئی نہ ہوا جناب، ایک دن نا لوگ نا کٹھے ہو گئے اس کے نمبردار کے گھر کے باہر۔ اب اس نے پوچھا بھی کیا، بولنے لگے لوگ آئے، اس نے کہا چل اے اچھا ہو گیا، جو سوچا تھا میں نے نا، لوگ آج ہوش میں آ گئے ہیں۔ وہ جس وقت باہر نکلے ہو سکیا، ہاں بھائی سمجھو کہ گل ہے، تساں کہاں واسطے آئے ہو، کہیں کٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہور تے ساری گلاں تساں جے 5 تو لے کے 25-30 تکر کیتے دیہڑی اساں کا قبول آ۔ ہن گال ہے یہ کہ جڑے پولے مارن دی گل سی ہے نا، یہ بھی مجبور، یہ بھی منظور ہے 15 سویرے تے 20 شاماں، پر گل تو یہ ہے کہ اساں سویرے کمے تے جانے ہیں جدوں وگدے ہاں تے اتنے پولے کھانے دیر ہو جلدی ہے، تساں بندہ رکھیا ہوئے ایک، یہ 2-3 منشی باہ چھوڑو جڑے سویرے بھی اساں کو جتیاں ماراں تے جلدی جلدی لگے ونجیے، جس دیں والے گھر آئیے نا دمی والے تے دیں پھر اسی 3-4 ہون جے پولے مارن جا کے وقت ضائع نہ ہوئے۔ یعنی پھر وہ ہوش میں آئی تو کیسی آئی کہ جوتے مارنے والوں کا اضافہ کر دو، اور وہی کچھ مملکت خداداد پاکستان میں عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیٹرول مہنگا کوئی بولتا نہیں، چینی مہنگی کوئی بولتا نہیں، بجلی مہنگی کوئی بولتا نہیں، گیس مہنگی کوئی بولتا نہیں، کوئی جو اغوا ہوتا ہے کوئی بولتا نہیں، چور چکے جو بھی ہو بولتا کوئی نہیں، اگر بولے ہیں تو کس پر کہتے ہیں کہ جی بس آوے ہی آوے۔ ہم نے متحدوں کے ساتھ دینا ہی دینا ہے، جو مرضی کرو یار، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بندے بڑھا لو ہمارے ساتھ کہ جو بھی جو کرنا ہے فٹافٹ کرتے رہو، دیر نہ لگایا کرو۔ تو میں اپنے ناظرین سے اسی لیے اپنی اجازت چاہتا ہوں کہ آج اتنا ہی کافی ہے، تو تھوڑا سا کانٹیکٹ ہو گیا، انشاءاللہ کل ہم شوکت صاحب سے پروگرام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو مزید ہم سیاسی حالات سے بھی بات کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، مرزا شفیق، کل تک۔